ایک نا پرانے دور کا واقعہ بناتے ہیں کہ ایک پرانا زمانہ تھا اور اس زمانے میں نا ایک بادشاہ تھا۔ اور وہ جو بادشاہ تھا نا وہ بہت ہی ظالم تھا اور اپنی رعایا پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ تو اس بادشاہ کا آپ کو میں بتا دوں کہ طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ نا جادو سے مطلب کہ اپنی رعایا کو نا حکومت کرتا تھا جادو کے ذریعے۔ تو اس نے نا ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ تو وہ جو جادوگر تھا نا وہ اس کو جادو سکھاتا تھا اور وہ اس جادو سے اپنی رعایا پر حکومت بھی کرتا تھا اور ظلم بھی کرتا تھا۔ تو خیر وقت گزرتا گیا ایک کچھ عرصہ گزرا تو وہ نا جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ تو وہ جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی طرف آنا اور آپ کو جادو سکھانا میرے لیے دشوار ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ کوئی جو ہے نا بندہ منتخب کر دیجئے جو مجھ سے جادو سیکھے اور آپ کو آگے سکھائے۔ تو وہ بادشاہ سلامت نے اپنے رعایا میں سے نا ایک نوجوان دیکھا جو بڑا ذہین اور فتین تھا۔ اس نے ڈھونڈ کے نا اس نے اس لڑکے کی ڈیوٹی لگائی کہ تو ڈیلی جایا کر اور اس بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے تو نے پھر جانا ہے جادوگر کے پاس اور جادوگر کو تو نے اپنی جادو سیکھ کے اور بادشاہ کو بتانا ہے۔ اور بچہ جادو سیکھنے پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا تو اس ادھر ایک نا انجیر جو تھا نا انجیر کتاب ہے تورات زبور انجیر، اس کا ایک عالم تھا اور وہ اس کا بھی رہا گزر تھا اور رستے میں بھی اس کا وہ جو آستانہ آتا تھا۔ اس نے ایک دن بچے سے پوچھا ہے بچے تو کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نا ایک بادشاہ کی ڈیوٹی ہے اور ایک جادوگر سے جادو سیکھتا ہوں اور اس کو سکھاتا ہوں بادشاہ کو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرا کر کہ جب تو جادو سے فارغ ہوا کرنا تو تھوڑا ٹائم تو میرے پاس بھی دیا کر، مجھ سے تو تھوڑا سا اللہ کا اور علم سکھا کر۔ تو وہ جادوگر کے پاس بھی جانا پڑ گیا اور اس کے پاس بھی جانا پڑ گیا۔ اور جب وہ اس انجیر والے جو تھے عالم تھے اللہ کے جو تھے نیک بندے تھے، جب اس کے پاس جاتا نا تو اس کو وہاں اس کی باتیں اور وہ جس کو نا بڑا راحت اور سکون ملتا۔ تو وہ اس نے آہستہ آہستہ نا اس جادوگر کے پاس جانا کام شروع کر دیا اور وہ جو تھا عالم اس کے پاس زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ خیر وقت گزرتا گیا تو پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ کچھ ادھر کم بیٹھنا اور ادھر بالکل زیادہ کر دیا نا وہ عالم کے پاس جو اللہ کا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے جو تھا رستے میں جا رہا تھا تو ایک اژدہا سام تھا۔ تو لوگ سارے اپنے پیچھے اور گھروں میں اور چھتوں پہ نا کھڑے تھے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، دیکھا اس نے رستے میں اژدہا سام کھڑا ہے۔ تو اس نے نا تجربے کے لیے نا کہا کہ ایک چھوٹا سا بٹا اٹھایا کہ کہا کہ اگر وہ جادوگر سچا ہے نا تو اس نے بٹا مارا کہ یہ اژدہا مر جائے۔ تو وہ اژدہا کو کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر وہ عالم سچا ہے نا تو یہ بٹا لگے اور اژدہا مر جائے۔ وہ اژدہا مر گیا، یعنی کہ اس نے ایک تجربہ کیا اور جب اس نے تجربہ کیا تو اس کو پہ یقین ہو گیا کہ وہ جو عالم ہے جو اللہ کا اور دین کا حکم دیتا ہے وہ سچا ہے۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو پھر اس نے نا اس کے پاس جادوگر کے پاس کم اور عالم کے پاس زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایسے ایسے اس نے جادوگر کے پاس جانا ہی ختم کر دیا۔ تو بادشاہ سلامت سے پوچھتے ہاں بھی سنا کیا حال وال ہے اور کتنا جادو سیکھا؟ تو وہ نا ٹال مٹول کر دیتا۔ تو جب اس نے کافی وقت اس گزارا عالم کے پاس تو وہ پھر اپنا ایک آستانہ اور جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ لوگ وہاں پہ آ کے دعا کراتے، کوڑ کی بیماری اور جو چنبل کی بیماری، جو اس طرح کی جو موذی بیماریاں تھیں، جب وہ دعا کرتا تو ٹھیک ہو جاتی بیماریاں۔ تو ایک بندہ بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کوڑ کی بیماری تھی تو کہا کہ تو کیسے ٹھیک ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے ٹھیک کیا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ تو مجھے نہیں مانتا اور اللہ کو مانتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو زد و کوب کیا، مارا اور پوچھا کہ تجھے یہ کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان ہے تو اس نے مجھے دعا کی اور ٹھیک ہو گیا اور اس نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ تو بادشاہ نے اس کو بھی بلا لیا نوجوان لڑکے کو۔ جب اس کو مارا پیٹا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اس نے عالم نے بتایا جو انجیر کا علم جانتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو بھی مروا دیا، قتل کروا دیا اور بچے کو کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور چوٹی سے اس کو نیچے پھینکو۔ جب بچہ پہاڑ پہ چڑھا تو اس کو پھینکنے لگے تو بچے نے کہا کہ اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے ان کو جو ہے معجزہ دکھا کہ تو خدا ہے۔ تو وہ پہاڑ پہ جتنے بھی وہ
بادشاہ کے سپاہی تھے وہ سارے مر گئے۔ پھر بادشاہ کے پاس وہ خود چلا آیا، کہا کہ دیکھ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ کو نا بڑا غصہ آیا، تو بادشاہ نے جا کے اس کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، دریا میں، اور کشتی کے درمیان میں اس کو نا گرا کے ہوتا دے کے مار دو۔ جب وہ کشتی سمندر کے دریا کے درمیان میں پہنچی نا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے ان کو معجزہ دکھا کہ تو خدا ہے۔ تو بہت تیز اندھاری اور سارے سپاہی مر گئے، اور وہ بچہ اکیلا بچ گیا۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا، کہتا بادشاہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا یار تو میرے لیے صحیح مصیبت بنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب کیا کرو اس کا؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں ایک طریقے سے مر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نوجوان میں کہتا ہے کہ جو عبادت ہوتی ہے اور اللہ کا ولایت جس کو ملتی ہے اس کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یہ نہیں کہ سفید بال آئیں گے تو آپ کو ولایت ملے گی، نوجوانی میں بھی مل سکتی ہے، اور نوجوانی میں جو ولایت ہوتی ہے اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ میں ایک طریقے سے مر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ کہتا پوری رعایا کو اکٹھا کر، اپنی جو لوگ ہیں تیری حکومت میں جو عوام ہے، درخت پہ باندھ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس طرح میں مروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو بچہ درخت کے کنارے بادشاہ نے باندھا، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، تو اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ کس طرح مرے گا؟ اس نے کہا تو تیر مار مجھے، اور اللہ کا نام لے کے مار، میں مر جاؤں گا۔ اس نے تیر مارا، پیشانی پہ لگا، اور بچے کی روح پرواز کر گئی۔ تو جتنے بھی مجمع میں لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو بادشاہ بڑا شرمسار ہوا اور ختم ہو گیا آخر وہ۔ پھر ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا اور بڑا نیک تھا۔ تو کسی بزرگ نے اسے پوچھا کہ بکریاں جو ہے نا مجھے ایک بکری چاہیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مالک نے نا منع کیا ہوا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مالک کو تو میں جھوٹ بول دوں گا، جو عرش کا مالک ہے اس کو میں کیا کہوں گا؟ تو انہیں بڑا تعجب میں ہوا، اور اس نے کہا کہ یار عجیب بات ہے۔ تو وہ بڑا اس پہ متاثر ہوا، اور اس کا جو مالک تھا اس کے پاس گیا، کہتا ہے مجھے ایک غلام چاہیے۔ اس نے کچھ قیمت بتائی تو اس نے غلام بھی خرید لیا۔ تو اس نے کہا کہ اس مالک کے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ تو پتہ لگا کہ 400 بکریاں ہیں۔ تو اس نے وہ 400 بکریاں کچھ قیمت کی عوض میں خرید لیں، اور بکریاں جو تھی اس بچے کو گفٹ کر دیں، اس کے تقوی اور پرہیزگاری پہ۔ ایمان ہونا ایک اور ہے، پرہیزگاری اور ہے۔ ایمان ہو رہا ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پرہیزگاری وہ ہے کہ ہم گناہ سے بھی بچیں، نماز بھی پڑھیں اور گناہ سے بچیں، یہ ہوتے ہیں ایمان اور پرہیزگاری۔ تو آج کی میری ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔